اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کاللتی، اور آپ مت ہوں اس عورت کی طرح نقضت غزلہا، جس نے اپنا سوت کاٹا نہیں بلکہ کاتا، یعنی سوت بنا، من بعد قوت، محنت کے بعد، انکاسا، پھر اس نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نقضت، توڑا اس نے، غزلہا، اپنا سوت کاتا ہوا، من بعد قوت، محنت کے بعد، انکاسن، ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے عہد اور قسم کو پختہ کر کے توڑنے کی۔ مکہ میں ایک عورت تھی جو پاگل تھی، تو وہ پورا دن اپنا سوت کاٹتی رہتی، اس کو بنتی رہتی، جب شام ہوتی تو اس کو پھر دوبارہ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تو یہ وہ ایک مشہور ہو چکی تھی اور ایک مثال بن چکی تھی۔ پھر جب بھی کوئی شخص اپنا کام اچھے طریقے سے نہ کرتا، نامکمل کام کرتا یا کرنے کے بعد اس کو خراب کر دیتا، تو اس کو اس عورت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عہد اور قسم کو پختہ کرنے کے بعد توڑنے والے کو اس عورت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ آپ لوگ عہد کو پختہ کر کے اور قسم کھا کر اس کو مت توڑو، اس عورت کی طرح نہ ہو کہ جو محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اپنا سوت کاٹتی ہے، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے، ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ ایک گروہ ہو جو کہ بڑا مال میں دوسرے گروہ سے بڑا ہوا ہو۔ یعنی بعض اوقات قسم اس وجہ سے بھی توڑی جاتی ہے کہ لوگ دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے قسم کھائی ہوتی ہے ان کی بنسبت دوسرا کوئی گروہ یا لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ مالدار ہوتے ہیں، تو ان سے فائدہ حاصل کرنے کی زیادہ تمنا ہوتی ہے، تو لوگ اپنی قسموں کو اس وجہ سے بھی توڑ دیتے ہیں۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے اس کے ذریعے، ولا یبینن لکم، اور آئندہ کھول کر بیان کرے گا تمہارے لیے، قیامت، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جس بات میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم قسمیں نہ کھاؤ اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دو، فساد کرنے کے لیے، فَتَزِلَّ قَدَمٌ، کہ پھسل جائے پاؤں، بعد ثبوتہا، جمنے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، پھر تم اس سزا کا مزہ چکھو، بما صددتم عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے تم پر آئے گی، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی صرف فریب دینے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے قسمیں مت کھاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، آپ کو دیکھ کر کسی اور کا قدم بھی پھسل سکتا ہے کہ وہ آدمی جھوٹی قسم کھانے والا تو نہیں ہو اور نہ دھوکہ دینے والا ہو، لیکن آپ کو دیکھ کر وہ بھی اس کام میں لگ جائے، تو چونکہ آپ اس کے گناہ کا سبب بنے ہیں، آپ کو دیکھ کر اس نے یہ غلط کام کیا ہے، تو وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو آپ نے جو اس کو اللہ کے راستے سے روکا، وہ صحیح راستے پر تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر اس نے بھی جھوٹی قسم اور وعدہ خلافی شروع کر دی، تو یہ جو آپ نے اس کو اللہ کے راستے سے روکا، اس کا عذاب آپ کو چکھنا پڑے گا اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
اور اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پر فروخت مت کرو۔ انما عند اللہ و خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کے عہد کو فروخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی رشوت وغیرہ لے کر تم عہد کو مت توڑو۔ رشوت کی تعریف یہ ہے کہ ایسے کام پر معاوضہ لینا جس کا کرنا انسان کے ذمے واجب ہو، یعنی اس کی ذمہ داری ہے، اس نے ہر حال میں وہ کام کرنا ہے لیکن پھر بھی نہیں کرتا، اور دوسرے شخص سے جس کا حق تھا اس سے وہ پیسے لیتا ہے، تو یہ رشوت ہے۔ یا ایسا کام چھوڑنا جس کا چھوڑنا اس کے ذمے لازم تھا اور وہ نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے چھوڑنے کے لیے وہ معاوضہ لیتا ہے، تو ایسی پیسے لینے کو، ایسے معاوضہ لینے کو رشوت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عہد آپ نے کیا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی کسی عہدے پر ہے اور اس نے یہ عہد کیا ہوتا ہے کہ میں اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دوں گا، لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتا جب تک لوگوں سے رشوت نہ لے، تو یہ عہد کو فروخت کرنے کے مترادف ہے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ یعنی دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر تم رشوت کے ذریعے مال کماؤ گے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کسی کو دھوکہ دو گے اور مال کماؤ گے تو وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو جائے گا۔ اگر تم جھوٹی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جب کسی کو عزت ملتی ہے، برکت والا رزق ملتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے، اور اگر وہ اس کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کا حق، یعنی ان کا جو اجر اور حق بنتا ہے وہ ہم ضرور ان کو ادا کریں گے۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے کاموں پر جو وہ کرتے تھے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جس شخص نے بھی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس نے نیک عمل کیا، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا تھا۔ یہاں پر ایماندار ہونے کی شرط ہے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے، یعنی جب تک انسان ایمان ہی نہیں لاتا تو چاہے وہ جتنے بھی نیک کام کرے ان نیک کاموں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے اس کو فائدہ ہو جائے، لیکن عند اللہ وہ قابل قبول نہیں ہوتا، اور نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس پر اجر و ثواب ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافر لوگ کتنے ہی زیادہ فلاحی کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بنسبت مسلمانوں کے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ رفاہی کام زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان کے ان نیک کاموں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ نامہ اعمال میں نیک یا برے اعمال کی لکھائی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ جب تک وہ کلمہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، تو اس وقت اس کے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہی نہیں جاتے، یعنی بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میں سے، یعنی کوئی بھی شخص چاہے مرد یا عورت کوئی نیک عمل کرتا ہے اور وہ ایمان کی حالت میں، وہ ایماندار ہے، کافر نہیں ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب یہ پاکیزہ زندگی سے کیا مراد ہے؟ تو جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں حیات طیبہ سے مراد دنیا کی پاکیزہ زندگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سکون والی زندگی، گناہوں سے بچنے والا ہوگا اور اچھا رزق ہوگا، اس کی زندگی میں سکون ہوگا، تو ایسی پاکیزہ زندگی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے آخرت کی زندگی ہے۔ تو بہرحال چاہے دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، لیکن اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، اچھے کاموں کی وجہ سے ہم ضرور ان کو ان کا حق اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب آپ قرآن پاک پڑھنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ یہ قرآن پاک پڑھنے کا ایک ادب ہے اور سنت ہے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھنا سنت ہیں۔ لیکن اگر انسان تلاوت کر رہا اور تلاوت کرتے کرتے درمیان میں وہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دے یا کوئی اور ضروری بات اس نے کرنی ہے، تو وہ بات ختم کر کے اور کام ختم کر کے جب دوبارہ تلاوت شروع کرے تو پھر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اور اگر تلاوت کرتے کرتے درمیان میں کوئی دوسری صورت آ جائے تو اس وقت صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ تو جب بھی انسان کو کوئی وسوسات پیدا ہوں، برے خیالات پیدا ہوں، تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، کیونکہ انسان کے دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں، ایک ظاہری طور پر نظر آنے والے اور ایک نظر نہ آنے والے۔ تو جو ظاہری دشمن ہیں، خاص کر دین کے اعتبار سے، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جہاد کو حکم دیا ہے، اور جو نہ نظر آنے والا دشمن شیطان ہے، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جہاد کو حکم نہیں دیا، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کے خلاف ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس کے حملے سے، اس کے وسوسات سے بچنے کے لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ایمان والوں پر اس کا زور نہیں چلتا، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان لوگوں پر بھی اس کا زور نہیں چلتا جو صرف اپنے رب پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں۔ زور نہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ان سے ہو ہی جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ نادم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اور زور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جنہوں نے اس کو دوست بنایا، والذین ہم بھی مشرکون، اور وہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتے ہیں، تو ان پر اس کا زور چلتا ہے۔ تو زور چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے ہی جاتے ہیں، کفر اور فسق میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، نہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ تو جب احساس نہیں ہوتا تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، تو اس طرح وہ ان پر حاکم بن جاتا ہے اور ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر اگرچہ وہ وسوسات پیدا کر کے ان سے کبھی کبھار گناہ کروا دے، لیکن وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔